نہ تو وہ کاہن ہے نہ ہی مجنون۔ حج کا موسم اب قریب ہے۔ قریش کے سرداروں کو اس بات کی فکر ہے کہ سارے عرب سے لوگ حج کے لیے مکے آئیں گے، نئے دین اور نبی کے بارے میں سنیں گے تو محمد کی طرف جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو محمد کی باتیں سن کر وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ انہیں کسی طور بھی منظور نہیں ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ جو لوگ اب تک اسلام لا چکے ہیں انہیں بھی کسی طرح ان کے دین سے پھیر دیں۔ بھلا اس دین کے ماننے والوں میں اضافہ انہیں کیسے منظور ہو؟ اب کیا کریں؟ یہ ایک نئی الجھن آ گئی ہے۔ ایک طرف انہیں فکر ہے کہ حج کے لیے مکہ آنے والے مہمانوں کے لیے انتظام کریں، تو دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی ان کے لیے درد سر ہے۔ ولید بن مغیرہ بہت امیر اور بنی مخزوم کا سردار ہے۔ اس بات کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ ایک سال بیت اللہ کا غلاف قریش کے سارے قبیلے مل کر بنواتے ہیں اور ایک سال ولید اکیلا ہی یہ غلاف بنواتا ہے۔ اس کے 10 بیٹے ہیں۔ کاروبار اور تجارت کے لیے ولید اپنے کسی بیٹے کو مکے سے باہر نہیں بھیجتا، بلکہ اس کے غلام ہی جاتے ہیں۔ ولید بہت اثر و رسوخ والا سردار ہے۔ ولید بن مغیرہ ابو جہل کا حقیقی چچا اور بنی مخزوم کا سردار ہے۔ سب لوگ ولید بن مغیرہ کے گھر جمع ہیں۔ زیر بحث حج کے انتظام اور نئے دین کی مخالفت ہے۔ ولید ایک ذہین انسان ہے اور عمر میں بڑا بھی۔ قریش کے سردار ولید کی بہت عزت کرتے ہیں۔ قریش کے تمام قبیلے مشکل معاملات کے حل کے لیے ولید ہی سے رابطہ کرتے ہیں۔ وہ معاشرتی معاملات کا بہت تجربہ رکھتا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے بات یوں شروع کی: تم سب جانتے ہو کہ حج کے دن قریب ہیں۔ لوگ سارے عرب سے حج کے لیے آئیں گے۔ ان تک محمد کے دین کی خبر بھی پہنچ چکی ہوگی۔ اگر وہ اس بارے میں نہیں جانتے تو مکے آ کر انہیں ضرور معلوم ہو جائے گا اور وہ اس بارے میں پوچھیں گے۔ اگر ہم نے مختلف جواب دیے تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے اور ہمیں جھوٹا سمجھیں گے۔ عرب میں اس وقت بھی کوئی جھوٹا کہلوانا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر ایسا جواب سوچیں جو ہمیں فائدہ دے اور لوگوں کو محمد سے دور رکھے۔ آج ہم یہاں اکٹھے ہیں تو سوچ لیتے ہیں کہ کیا کہا جائے۔ قریش کے سرداروں میں سے ایک بولا: یا ابا شمس، آپ ہم سب سے زیادہ تجربہ کار ہیں، ان معاملات کو ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ ہی بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا: سب اپنا اپنا مشورہ دیں۔ سب نے اپنا اپنا مشورہ دینا شروع کر دیا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ ہم کہیں گے کہ محمد کاہن ہے۔ ولید نے کہا: خدا کی قسم، محمد کاہن نہیں ہے۔ ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، ان کے کلام میں اتنی سنجیدگی نہیں ہوتی۔ نہ محمد کے کلام میں چالاکی ہے، نہ ہی کاہنوں جیسی گنگناہٹ، اور نہ ہی وہ کاہنوں کی طرح اندازوں سے باتیں بتاتا ہے۔ کاہن تو آئے دن اپنی باتیں بدلتے رہتے ہیں، محمد تو ایسا نہیں کرتا۔ اس کی باتیں تو دل میں اتر جاتی ہیں۔ دوسرا کہنے لگا: ہم کہیں گے کہ محمد مجنون ہے۔ ولید بن مغیرہ نے اتفاق نہیں کیا اور کہا ہے کہ محمد مجنون نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اس میں مجنون کی ایک بھی نشانی نہیں پائی جاتی۔ نہ اس کے جسم کے حصے کانپتے ہیں اور نہ ہی اس کی زبان سے عجیب و غریب باتیں نکلتی ہیں۔ اس نے تو کبھی غیر سنجیدہ بات ہی نہیں کی، نہ ہی وہ بہکی اور بے ترتیب باتیں کرتا ہے۔ اس کی باتیں تو عقل سے بھری ہیں۔ کیا مجنون ایسے ہوتے ہیں؟ قریش بھی عجیب ہے، وہ رسول اللہ کو کاہن بھی کہتے ہیں اور مجنون بھی، جبکہ کاہن اور مجنون ایک دوسرے سے بالکل الٹ ہیں۔ کاہن چالاک اور مجنون دیوانہ، یعنی ہوش اور عقل کے بغیر ہوتا ہے۔ ایک طرف تو وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی باتیں دل میں اتر جاتی ہیں، اور دوسری طرف وہ انہیں دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ رسول اللہ پر کیا الزام لگائیں، کس طرح لوگوں کو کہیں کہ ہم ٹھیک
اور محمد غلط ہیں۔ اب ایک اور سردار بولا، تو پھر ہم لوگوں سے کہیں گے کہ محمد شاعر ہے۔ ولید نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، کیا ہم اہل زبان نہیں ہیں؟ شاعری کو ہم سے زیادہ کون سمجھتا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کا کلام شاعری کی کس صنف میں آتا ہے؟ ایسی باتیں کریں گے تو ہم لوگوں کو خود پر ہنسنے کا موقع دیں گے۔ اب سب خاموش ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آنے والے لوگوں سے کیا کہیں۔ کچھ دیر بعد ایک سردار بولا، ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ محمد جادوگر ہے۔ ولید نے کہا، کیا جادوگر ایسے ہوتے ہیں؟ کبھی محمد کو پھونکے مارتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا کبھی اسے دھاگوں کی گرہ بناتے دیکھا ہے؟ کیا کبھی اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے؟ پھر وہ جادوگر کیسے ہوا؟ ہم ایسا نہ کہیں جو لوگوں کو خود نظر آئے اور ہمارا مقصد حاصل نہ ہو۔ سب نے کہا، ابا شمس، پھر آپ ہی ہمیں اس مسئلے کا کوئی حل بتائیں۔ ولید بن مغیرہ نے رائے دی کہ یوں کہا جائے کہ محمد کی باتیں سننے والا اس میں گم ہو کر اسی کا ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آنے والے لوگوں سے کہیں کہ یہ ایک ساحر ہے، اس کے سحر میں آ کر لوگ اپنے دین سے پھر جاتے ہیں، اس کی زبان دل موہ لیتی ہے، جو کوئی محمد کی بات سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس نے رسول اللہ کے کلام کو کھجور کے درخت کی مثال سے سمجھایا، اس کے کلام کی جڑیں مضبوط اور شاخیں پھلدار ہیں۔ اس کی وجہ سے بھائی بھائی کے خلاف ہو گیا ہے، باپ اور بیٹے جدا ہو گئے ہیں، دوست ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں، اس نے سارے قبیلوں میں پھوٹ ڈال دی ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں جو ہم لوگوں کو بتائیں۔ یہ واحد کہانی ہے جو ہمیں اس صورتحال میں مدد دے سکتی ہے۔ اس ساری گفتگو سے ایسی بات سامنے آ گئی ہے جسے مکہ آنے والوں کو آسانی سے سمجھایا اور دکھایا جا سکتا ہے۔ یقیناً ولید بن مغیرہ نے سب سرداروں کے خیال میں اچھی رائے دی ہے۔ ولید بن مغیرہ کی بات پر اتفاق ہو گیا ہے اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ رسول اللہ کی مخالفت میں ولید بن مغیرہ کی اس کوشش کو اللہ کریم نے یوں بیان فرمایا ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم يطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا۔ اس شخص سے مجھے ہی نمٹنے دو جسے میں نے تنہا پیدا کیا، اسے لمبا چوڑا مال دیا اور حاضر رہنے والے بیٹوں سے نوازا ہے، اس کے لیے بہت کچھ مہیا کیا، پھر بھی لالچ کرتا ہے کہ اسے کچھ اور دوں۔ ہرگز نہیں، بے شک وہ ہماری آیات کے ساتھ دشمنی رکھنے والا ہے۔ حج کے دنوں میں یہ لوگ مختلف ٹولیاں بنا کر مکے آنے والے راستوں پر بیٹھ گئے۔ حج کے لیے آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ مکے میں ایک شخص نے نیا دین نکالا ہے، وہ ایک ساحر ہے، جو کوئی اس کی بات سنتا ہے بس اسی کا ہو جاتا ہے، اس نے لوگوں میں اتفاق اور محبت ختم کر دی ہے، تم لوگ اس سے بچ کر رہنا۔ جو لوگ رسول اللہ سے ملنا چاہتے ہیں ابو جہل انہیں کہتا ہے کہ محمد سے بچ کر رہو، یہ شخص شراب اور زنا کو حرام کہتا ہے جو کہ عرب کی روایات ہیں، تم لوگ محمد سے بچو اور یہاں سے واپس چلے جاؤ، ہم خدا کے گھر کے رکھوالے ہیں، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اس طرز عمل کے متعلق اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں یوں بیان فرماتا ہے، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے اور ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے بوجھ بھی جنہیں گمراہ کیا تھا، جو جھوٹ وہ گھڑا کرتے تھے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں ان سے زبردست پوچھ گچھ ہوگی۔ قریش کی اس کوشش سے ہوا کچھ یوں ہے کہ جس شخص کو رسول اللہ کے متعلق کچھ بھی پتہ نہیں تھا، اسے بھی نئے دین
اور نئے نبی کا علم ہو گیا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ان باتوں کی تصدیق کے لیے رسول اللہ کے پاس گئے ہیں، رسول اللہ سے ملے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں۔ کچھ لوگ جو قریش کی باتوں میں آ گئے ہیں، حج سے واپسی پر جس شہر یا گاؤں سے گزرتے ہیں رسول اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ قریش کے سرداروں کے اس منصوبے سے اسلام کا پیغام بہت آسانی سے دور دور تک پہنچ گیا ہے۔ اب رسول اللہ کا ذکر عرب کے کونے کونے میں ہے۔ قریش کے سردار کئی مرتبہ یہ کوشش کر چکے ہیں کہ ابی طالب کو ڈرائیں تاکہ وہ رسول اللہ کو دین اسلام سے روکیں۔ انہوں نے یہ کوشش رسول اللہ کے ساتھ براہ راست بھی کی ہے، لیکن ناکامی کا منہ دیکھا ہے۔ اس مرتبہ وہ ایک اچھوتا منصوبہ لے کر رسول اللہ کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ پیارے بھتیجے، ہمیں تمہارا بہت خیال ہے، تم ہمیں بہت عزیز ہو۔ ہم تمہارے لیے ایک ایسی تجویز لائے ہیں جس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا، وہ تجویز کیا ہے؟ بتائیے، میں سننے کو تیار ہوں۔ وہ بولے، ایسا کرو کہ 1 سال کے لیے تم ہمارے خداؤں لات اور عزا کی عبادت کرو، اور 1 سال ہم مل کر تمہارے خدائے واحد کی عبادت کریں گے۔ اس کا فلسفہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک تو اس سے ہماری آپس کی نااتفاقی ختم ہو جائے گی اور ہم سب پھر سے دوست بن جائیں گے، دشمنی ختم ہو جائے گی اور مکے کا امن و سکون واپس آ جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ یا تو ہم سچے دین پر ہیں یا تمہارا دین سچا ہے۔ اس طرح اگر ہمارا دین سچا ہوا تو لات و عزا کی عبادت کرنے سے تمہارا فائدہ ہو جائے گا اور ہم سب کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر تمہارا خدا سچا ہے تو جس سال ہم سب مل کر اس کی عبادت کریں گے، اس کی مہربانی سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے، ہم بھی ہدایت پر ہوں گے۔ اس طرح نہ تم محروم رہو گے اور نہ ہی ہم، اس میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ رسول اللہ نے قریش کے سرداروں سے کہا ہے، میں تمہاری اس تجویز کا جواب اپنے رب سے پوچھ کر دوں گا، مجھے اپنے رب کی طرف سے وحی کا انتظار ہے۔ وہ سردار چلے گئے اور خیال کرنے لگے ہیں کہ محمد مان جائے گا اور اس طرح ہمیں نئے دین سے نجات مل جائے گی۔ جبرائیل امین رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ کریم کا سلام لائے ہیں اور پیغام بھی۔ اللہ فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ آپ کہہ دیجئے، اے انکار کرنے والو، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور نہ ہی تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ آئندہ بھی میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اللہ کریم کے اس پیغام نے ایک مرتبہ پھر قریش پر واضح کر دیا ہے کہ رسول اللہ اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ کا دین لوگوں کی خواہشات سے نہیں بنایا جاتا۔ قبیلہ بنی ازد شنعا یمن میں آباد ہے۔ اس کا ایک شخص جادو ٹونے کے علاج کا ماہر ہے، اسے آسیب اتارنے میں بھی مہارت ہے۔ اس نے سنا ہے کہ مکے میں محمد نامی ایک شخص ہے جو دیوانہ ہے، اس پر کوئی آسیب ہے۔ اس شخص نے سوچا ہے کہ کیوں نہ مکے جا کر اس محمد سے ملوں اور اس کا علاج کروں، ہو سکتا ہے کہ اسے میرے ہاتھوں شفا مل جائے۔ اس نے اسی مقصد سے مکے کا سفر کیا ہے۔ رسول اللہ کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ میں آسیب اتارنے کا ماہر ہوں، میں نے بہت سے دیوانوں کا علاج کیا ہے، کیا آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے جواب میں کہا، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ کریم ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں یعنی محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اس شخص نے یہ کلمات سنے تو کہا، آپ یہ کلمات مجھے پھر سے سنائیے۔ رسول اللہ نے یہ کلمات دہرائے۔ اس شخص نے پھر کہا، مجھے یہ کلمات آپ ایک مرتبہ پھر سنائیے۔ رسول اللہ نے تیسری مرتبہ یہ کلمات دہرائے تو اس نے کہا، میرا نام ضماد بن ثعلبہ ازدی ہے۔ میں نے بے شمار کاہنوں، جادوگروں، شاعروں اور آسیب زدہ لوگوں کا کلام سنا ہے۔ میری عمر اسی کام میں گزری ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا اعلیٰ کلام نہیں سنا جیسا آپ نے سنایا ہے۔ اس کلام میں سمندر جیسی گہرائی ہے۔ میں آپ کو شفا دینے آیا تھا اور آپ نے مجھے حقیقی شفا دی ہے۔ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ خدا کی قسم، نہ تو آپ کاہن ہیں نہ ہی مجنون۔